السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ شب معراج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کیا واقعات پیش آئے؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس پر اتفاق رائے ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ اور مقام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، لیکن زیادہ مستند روایت یہ ہے کہ معراج 27 رجب کی شب ہوئی۔ اسی طرح اس مقام کے بارے میں بھی جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے دو مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے متصل شمال میں کھلی جگہ پر مصروف خواب تھے کہ معراج حاصل ہوئی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ گھر کی چھت شق ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام بعض دوسرے فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا، اس میں سے قلب اطہر نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو ایمان و حکمت سے بھر دیا اور دل دوبارہ اصل جگہ پر رکھ کر سینہ برابر کر دیا۔ شق صدر کے اسی قسم کے واقعے کی ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ملتی ہے، لیکن ممتاز اور مسند علماء اسلام کے ایک گروہ نے اس روایت کو قبول نہیں کیا ہے اور یہ رائے ظاہر کی ہے کہ مسند روایت کے مطابق شق صدر کا واقعہ صرف ایک بار ہوا اور وہ معراج کے وقت ہوا۔ مفکر اسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سینہ مبارک چاک کرنا، دل کو نکالنا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر اصل جگہ پر رکھنا، یہ سب تمثیلی انداز بیاں ہیں۔ حقیقت میں کیا ہوا یہ نہ کہا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تمثیلی پیرائے میں فقط یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو انوار الہیہ سے پر کر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے آئندہ مراحل اور مناظر کی استعداد پیدا ہو جائے۔ براق پر سواری۔ شق صدر کے بعد جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق پیش کیا۔ براق لفظ برق سے ماخوذ ہے۔ اس سواری کی رفتار بجلی کی رفتار کی مانند تھی، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ براق کی شرح رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے اور روایت میں کہا گیا ہے کہ براق ایسی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں حد نظر ختم ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کی امامت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور اس مقام پر اترے جس کو آج کل باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر کر مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ یہاں تمام انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ نے استقبال کیا اور پھر افضل الانبیاء کی امامت میں تمام انبیاء اور ملائکہ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج سے واپس پر بیت المقدس میں انبیاء اور ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ مسند احمد بن حنبل اور سیرت ابن اسحاق کی روایت یہی ہے۔ بہرحال سفر معراج سے پہلے یا اس کے اختتام پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبریل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا۔ زمین سے آسمان تک سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کی معیت میں زمین سے آسمان تک براق پر سفر کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ براق کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس ہی میں چھوڑ دیا اور آسمان سے ایک مرصع سیڑھی نمودار ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے جبریل کے ساتھ آسمان پر گئے۔ اس زینے کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زینہ جس کے ذریعے بنی آدم کی روحیں بعض از مرگ چڑھتی ہیں اور اس زینے سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز مخلوق کی نظر سے نہ گزری ہوگی، اور میرے رفیق سفر جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اس میں براق یا زینے کا کوئی ذکر نہیں،
صرف یہ ہے کہ جبریل مجھ کو لے کر آسمان پر گئے۔ آسمانوں کی سیر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے ہیں، بائیں جانب دیکھتے تو روتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا مرحبا اے فرزند صالح، مرحبا۔ فرشتوں نے تعارف کروایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کی دائیں جانب اہل جنت ہیں، بائیں طرف اہل دوزخ۔ پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر بھی دیکھی، جس کے کناروں پر جواہر کے محل بنے ہوئے تھے اور جس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ یہ نہر کوثر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ مفید تھا اور میں نے نہر کوثر کا پانی پیا۔ دوسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر یہاں سے آگے بڑھ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہاں جبریل اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور کہا کہ اب اس مقام سے آگے جانا میری طاقت سے باہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بڑھیے۔ سدرۃ المنتہا پر امر الہی کا پرتو تھا، وہ جب اس درخت پر چھا گیا تو اس کی حیت بدل گئی اور اس میں انوار الہی نے حسن کی وہ شان پیدا کی کہ اس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ درخت فرشتوں کی آخری حد ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے، اس لیے اسے منتہا کہا گیا۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجابات و کیفیات کی منازل سے گزر کر خالق سے ہم کلام ہوئے اور نور الہی کو دیکھا، اس سے باتیں کیں۔ بارگاہ رب العزت سے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطیات مرحمت کیے گئے۔ ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے رہنما اصول بیان کیے گئے تھے جو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ ساتھ ہی اس میں یہ خوشخبری تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتلا کا دور ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے دور اور نئے معاشرے کی بنیاد رکھیں گے۔ دوسری نعمت یہ عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے آخرکار بخشے جائیں گے۔ تیسری نعمت نماز پنجگانہ کی فرضیت ہے، جو پہلے تو 50 فرض کی گئی تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر 5 کر دی گئیں اور ثواب 50 ہی کا رکھا گیا۔ قریش کا انکار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپسی کے بعد ام ہانی سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ قریش سے اس کا ذکر نہ کریں، وہ مذاق اڑائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور ان سے یہ تذکرہ کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچا ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا تذکرہ قریش سے کیا تو وہ ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، وہ بھی یہ سن کر مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا تو دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ رات ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ ان پر ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا۔ مشاہدات میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں آسمانوں پر حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا، یہ غیبت کرنے والے اور چغل خور تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، جب یہ کٹ چکتے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ خطیب، واعظ اور عالم ہیں جو دوسروں کو لمبی چوڑی نصیحت کرتے تھے مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بیل اس پتھر میں واپس جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یہ اس شخص کا حال ہے جو بری بات منہ سے نکال کر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس کو واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سڑا ہوا گوشت کھاتے دیکھا۔ یہ ناجائز دولت کمانے والے افراد تھے۔ سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے شکموں میں سام بھرے ہوئے تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خور کو اس حال میں دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، ساحل پر پہنچتا ہے لیکن لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور وہ پھر وہیں واپس پہنچ جاتا ہے جہاں سے تیرنا شروع کیا تھا۔ اس طرح خون کی ندی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ زناکار عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم میں دیکھا کہ اپنی پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں۔ یہ سارے مشاہدات جو برائی اور برے لوگوں کے بارے میں تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بقول تمثیلی پیرائے اور انداز بیان میں کہے گئے ہیں، ان سے مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ برائی اور برے لوگوں کا انجام بد ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔